بس آغاز سے ہی بات کرتے ہیں کہ بچپن جو ہے اس کو آپ ڈسکس کرتے ہیں. کیا بچپن میں آپ کو پتا تھا کہ آپ سنگر بن جائیں گے؟ کبھی بچپن میں گانے گائے یا ریاض کیا؟ نہیں، بچپن میں تو پہلے ہر بچہ پائلٹ ہوتا ہے نا، شروع ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فوجی، کیونکہ گھر میں ہر طرف فوج تھی، ماشاء اللہ والا ماحول تھا. بھائی جب ویکینڈ سے واپس آتے تھے وہ ڈسپلن ٹھیک کرانے لگ جاتے تھے ہمارا سب کا. اچھا سوری ٹو انٹرپٹ، یہاں پہ ایڈ کر دوں، کرنل انوار، میجر اسرار، اور ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے بریگیڈیئر برار ہو. جی سر کنٹینیو. نہیں وہ کرنل اور پھر میجر، اور تو میرا اصولی طور پہ کپتان بنتا تھا. بریگیڈیئر تو نہیں، دور چینج ہوا تھا تو پھر چھکا بھی تو مارنا تھا نا. نہیں پھر ہوتا تو پھر سیدھا جرنیل بنایا کہ تھوڑے دن سے بنا رہے ہیں، پرماننٹ بنا رہے ہیں، ترقی تسی آپ کر لینی سی. وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر بنانا یہ گلاں نال ہی بنانا جے تے چیف آف آرمی سٹاف بنا دے تہاڈا کہڑا مول لگدا. تسی ہے اپنی فیلڈ دے، اپنی فیلڈ دے تسی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ والدین چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ بادشاہ بنے، کنگ بنے، تو بیٹا کئی دفعہ کنگ آف بھنگڑا بن جاتا ہے. لوگ ہی کہتے ہیں جی اس کنگ آف بھنگڑا. جی سر پلیز. تو بچپن بس اسی طرح سے جی گھر میں ڈسپلن ٹھیک کرواتے گزر گیا. 8 بہن بھائی ہم، 2 ماما بابا، تو مل جل کے مجھے 9 لوگ جو ٹھیک کرنے والے تھے. تو سب نے کوشش کی لیکن اس کے باوجود میں ایسا نہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کس کی موجودگی سے پریشر ہوتا تھا؟ سب سے زیادہ میں نے اپنے والد سے سیکھا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں، انہوں نے علامہ اقبال کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں 2-4، اور وہ ان کو زبانی یاد تھیں اور ہمیں وہ پڑھایا کرتے تھے. اور ان کے شعر سے زندگی کا ہر صبح کا آغاز ہوتا تھا. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو. پھر اس کے بعد رومی کی شاعری اور کہاوت، وہ سارا وہ علامہ سے بڑا ایک عشق تھا ان کا، اور بڑی محب وطن. ویسے عجیب لوگ تھے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں والد صاحب، اس زمانے میں تو اخبار کا دور تھا، تو آج کل بھی خیر ہے لیکن اتنا نہیں رہا. آپ کو پتا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہو گیا. تو وہاں اخبار پڑھتے تو ایک دم آنسوں سے رونے لگ گئے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں یہ دیکھو یار، یہ پورے بیچارے جا رہے تھے ایک بس میں، وہ بس گر گئی ہے دریا میں اور سب کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی سینسیٹیو لوگ کہ کسی کے غم میں کون ایسے ہوتا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں اچھا دھماکے میں اتنے بندے مار گئے، اگلی خبر کیا، اگلی فلاں جگہ یہ ہو گیا. مطلب وہ اتنے حساس لوگ تھے، اور کبھی کبھار ایسی کوئی خبر آتی تھی تو وہ رو رہے ہوتے تھے. تو بڑی حساس لوگ تھے. آج کل وہ چیزیں ہماری، اس نے کہا تھا مشکلیں ہم پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو. تو بچپن میں ہم نے جو ان سے سیکھا اس میں حساسیت جو ہے. اور اس دن وہ کہہ رہے تھے ہمارے جو کالمسٹ ہیں حسن نثار صاحب، وہ کہتے یار جولائی میں میرا بس چلے تو میں بچوں کی پیدائش پہ پابندی لگا دوں. اچھا. کیونکہ جولائی میں کینسیرینز پیدا ہوتے ہیں. اوکے. اور کینسیرینز اتنے کوئی سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں اور اپنے لیے عذاب بنا لیتے ہیں لائف کی. لوگوں کا اتنا احساس ہوتا ہے، اور میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. اور تھوڑا بہت ہاراسکوپ پہ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ میں جو میں پڑھتا ہوں اپنے حوالے سے ہاراسکوپ پہ بلیو کرتا ہوں. وہ میں تو صرف اللہ پہ بلیو کرتا ہوں، لیکن اللہ کو کوئی ایسے انویزیبل سسٹم بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہاراسکوپ جتنا بھی میں دیکھتا ہوں تو ریلیٹ کرتا ہوں میں اس سے. بہرحال واقعی سینسیٹیو بندہ اپنے لیے. تو بچپن ایسے ہی سینسیٹیوٹی میں میوزک کو سنا تو رونے لگ گئے. ابھی ورڈز کی سمجھ میں نہیں آئی. اچھا. ہاں، صرف ٹیون سن کے. تو ایسا ایک حساس سا بچہ تھا. شرارتیں بھی کوئی کم ہی کی ہیں میں نے. پھر جب اسکول جانا شروع ہوا تو گھر والوں نے نینا بھی سنتے تھے بچپن میں. ہاں بالکل. لیکن وہ لیرکس آپ کو نہیں اس وقت بچپن میں آپ کو اس کا نینا کا مطلب نہیں آتا تھا. لیکن پھر بھی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے. ہاں، لیکن اس پہ نہیں بہتے تھے. وہ اور گانے تھے جن پہ آنسو بہتے تھے. اور کون سے؟ مجھے اب وہ یاد نہیں ہے، مگر ٹیون سن کے وہ گھر والے بتاتے ہیں کہ تم اتنے چھوٹے تھے کہ تم رو رہے ہوتے تھے. اور مختلف سانگز پہ. اس پہ تو فیوریٹ گانا تھا تو اس میں خوش ہوتا تھا. ایسے بچپن گزرا. اسکول میں گئے تو اسکول میں بھی بچپن ہی تھا، ظاہر ابھی گزرا نہیں تھا. مگر انہوں نے اسپیچ، ٹیچر نے کہا کون بچہ کرے گا، تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، پیپر پہ لکھ کے دیا. انہوں نے اس ٹاپک پہ لکھوا کے لاؤ. ابو نے لکھ کے دی. تو 2-3 اور بچے پڑھ رہے تھے. ایک نے کی تقریر، دوسرے نے کی. تو میڈم ساتھ ساتھ گلاسز یہاں پہ اینک رکھ کے اپنی تو کاپیز چیک کر رہی تھی. مسز امجد، مجھے نام یاد آج تک ان کا. کہتے اگلا بچہ کون تھا؟ میں نے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا میڈم میں. ہاں ابرار.
چلو مجھے یہاں تک آواز آنی چاہیے تمہاری. تو باقی تھوڑے سے من نہیں کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ میری تو باہر جائے گی آواز. تو میں نے جب شروع کیا نا, وہ پہلا شعر تھا, عمر خواہ در کعبہ بت خانہ مینا لد حیات تاز بس میں عشق یک دنائے راز آیت بیروں. تو مس نے یوں کر کے اینک اتاری, انہوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے, اور باقی ساری کلاس نے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون. یہ میری انٹری تھی پہلی. ہاں, اور پبلک اپیرنس سو ٹو سے کہ ایک اسپیچ کے سسٹم میں. اور مس نے مجھے پکڑا, ان کا آؤ میرے ساتھ, سیدھی پرنسپل کے کمرے میں. میں نے کہا پتہ نہیں کو میرے سے غلطی ہو گئی ہے. کہتی ہے میڈم دیکھیں ذرا میں نے ٹیلنٹ جو ہنٹ کیا. تو انہوں نے کہا شروع ہو جاؤ. پھر میں نے وہیں سے عمر خواہ در کا وہ رٹا ہوا تھا شعر شروع کر دیا جناب. مس پرنسپل نے مجھے اٹھا کے, مطلب ذرا چھوٹا بچہ تھا تو انہوں نے اٹھا کے مجھے اپے شپے کرنے شروع کر دیے. اور انہوں نے کہا یار ونڈرفل. پھر میں وہ ایک بچہ ہوتا ہے نا پورے اسکول کے لیے ایسٹ ثابت ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے میں اسپیچ کرنے جاتا تھا تو ڈائس ذرا بڑا ہوتا تھا, تو میرے نیچے ایک لکڑی کی کرسی رکھتے تھے. اچھا. اس کرسی پہ میں چڑھتا تھا, پھر میں مائکس کے اوپر پہنچ جاتا تھا آسانی سے, اور مائکس پہ پھر وہ کافی سارے لگے ہوتے تھے, اور وہاں پہ میں اسپیچ کرتا تھا. اور پھر ساری اس کے بعد فرسٹ پرائز مجھے پہلا ملا. اس کے بعد ساری ٹیچرز بائی ایئر میں ایک سے دوسرے کی گود میں, دوسرے سے تیسرے کی گود میں جا رہا تھا. گریڈ 1 میں تھے آپ؟ ہاں. لیکن کسی کو سنتے بھی تھے, کسی سے انسپائر تھے, کسی اسپیکر سے, نہیں, یا ایک نیچرل تھا؟ نہیں نیچرل نہیں, گھر والوں نے سکھایا تھا. بڑے بھائی جمعیت میں تھے, اسرار بھائی. تو جمعیت والے تو آپ کو پتہ تقریریں کیسے کرتے ہیں, انہوں نے مجھے وہ جمعیت والے اسٹائل میں تقریر کرنا سکھائی, ان کو دیکھ اور دیٹ از ہاؤ آئی اسٹارٹڈ. اور پھر اسٹیج پہ پہلی دفعہ میری اسپیچ کے سلسلے میں ایک بھرپور انٹری اور فرسٹ پرائز. اور وہ ڈی سی تھے اس وقت, اور ڈی سی ہمیں بلا لگتے تھے, اور میرے والد صاحب بھی بہت خوش کہ ڈی سی نے پرائز دیا ہے. اور وہ جناب سارا, اور انہوں نے ذہن میں بھی اڑا تم نے بھی ڈی سی بننا بڑے ہو. تو مجھے اپنے پچھلے دور میں مجھے یاد ہے کئی ہمارے ڈپٹی کمشنر دوست جو ہے نا کبھی کبھار فون کیا کرتے تھے کہ یار میری پوسٹنگ وہاں پہ کروا دیں اگر آپ. تو یہ وہ, تو میں حیران ہوتا تھا, ہنستا تھا. میں کہتا تھا یار اگر آج ابو زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زیادہ رسپیکٹ دی ہے. آج ان کے نام پہ ہاسپٹل اور میڈیکل کالج اور کینسر ہاسپٹل. بڑی سادہ زندگی ہمارے بزرگوں نے گزاری تھی, لیکن انہوں نے بڑی محنت کی, ان سے بہت کچھ سیکھا. لحاف میں ابو کے ساتھ بیڈ شیئر کر کے تو ابو مجھے سائز مطلب کتنے گھنٹے مجھے یاد کرایا کرتے تھے, مختلف چیزیں, ٹیبلز یاد کراتے تھے. اور انہوں نے مجھے ایک پروجیکٹ بنا لیا تھا, مجھے کبھی کبھار لگتا ہے. اور جیسے ہی ٹائم گزرتا جاتا ہے ان کی باتوں کی اہمیت کہ وہ جو کرتے تھے آج ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے. اچھا اس لیے کہتے تھے کیونکہ آج مجھے اپنے بچے کی اگر تربیت کرنی ہوتی ہے میں وہ باتیں کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے میرے ابو بول رہے ہیں مجھ میں. تو اس لیے میں والدین سے یہ کہوں گا کہ بچے وہی بن جاتے ہیں جو آپ ان کو بناتے ہیں, اور وہ آپ بنا نہیں سکتے ان کو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے 7 سال سے بڑے ہو جائیں پھر آپ ان کو نہیں, اس سے پہلے بنا لیں. ان کے اندر آنیسٹی ڈال دیں, سچ بولنا ڈال دیں ان کے اندر. یہ اب ہمیں میرے سامنے یا میرے بہن بھائیوں کے سامنے میں آپ کو گارنٹی کر کے دیتا ہوں, چھوٹی بات نہیں کرنے لگا, کہ اربوں روپے کا ڈھیر لگا دیں گے نا, اور ساتھ بتا دیں گے ہے ویسے حرام کا, لیکن کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ان میں سے ایک دھیلا کوئی نہیں اٹھائے گا. اچھا واہ. میرے 7 بہن بھائیوں سمیت میرے 8 کو. کیوں؟ ہمارے والدین نے ہمیں یہ بتایا تھا, جو ویلیوز انہوں نے دی. بیٹا تم نے شادی میں شو نہیں کرنا. آج 2-2 کروڑ ملتا ہے ایک شادی میں, نہیں کرتا نا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ایک شو کے کتنے پیسے لے لیتا ہوں, اور ہمیں 1 کروڑ اکٹھا کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے. لیکن آج ابرار الحق 2 کروڑ کو 1 سیکنڈ میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے انکلکیٹ کیا مائنڈ میں کہ تم نے اپنی فیملی کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا, ویلیو سسٹم کا خیال رکھنا ہے, آنیسٹی دکھانی ہے, اس ملک کے لیے کچھ کرنا. یعنی پروجیکٹ بنا دیا تھا پاکستان کو, ہمارے والدین نے پروجیکٹ بنا دیا تھا ہمارے لیے. یو ہیو ٹو فکس دس کنٹری. ہم سوچتے تھے یار میں تو کوئی اتنا لائق بھی نہیں ہوں, بچے کلاس میں زیادہ لائق ہیں, میں نہیں فکس کرنا سارا. کسی عام آدمی کا بچہ جو ہے اس کی تربیت یہ کر دی جائے اور اس کی ایک ولیوں جیسی نیچر بنا دی جائے تو اس کو موقع ملے گا ملک کی خدمت کرنے. کیوں نہیں ملے گا یار, موقع اللہ دیتا ہے. اس کو راستہ ملے گا, اللہ دیتا ہے. ابھی تک تو نہیں ملا. نہیں, کیونکہ تربیت نہیں ہوئی صحیح. یار دیکھیں میری بات سنیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ جب وہ غریب کا بچہ اس کی تربیت ہوگی نا وہ فکس کر بھی دے گا. کیوں؟ اس کا تعارف غربت سے ہوگا, صرف غریبوں سے نہیں ہوگا. اس کے گھر پہ کسی نے دستک دی ہوگی کرایہ دو مکان کا, اور وہ سہم گیا ہوگا اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ میرے ماں باپ اب کیا ان کی شکلیں اتری ہوئی ہیں. ماں باپ کو بندہ آئیڈیالائز کرتا ہے, میرے ماں باپ پوری دنیا سے بڑے ہیں. جب ان کو پریشان دیکھتا ہے نا تو اس کی دنیا چلی جاتی ہے. وہ بچہ بغاوت کرے گا,
وہ بچہ جب وہ اوپر بیٹھے گا نا اس تخت پہ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں اب غریب کی خدمت کروں گا. وہی کرے گا جو صرف غریبوں کے نعرے غربت دور کریں گے. وہ والے سین نہیں کامیاب ہوتے مجھے نہیں لگتا. مطلب برگر جس کو آپ برگر کلاس کہتے ہیں, برگر کہہ لیں, کچھ ان کا تعارف ہی نہیں ہے. دیکھیں میرے بچوں, میں نے وہ سائٹ دیکھی ہوئی ہے تھوڑی سی, تو آپ blessed, you دیکھیں feel میرے blessed والد صاحب ایک about it. سول سرونٹ تھے, ہم چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. وہ آنیسٹی کی وجہ سے انہوں نے بڑی ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزاری, ورنہ ان کے جونیئر افسر اربوں پتی تھے. والد صاحب کی ویلیوز کو فالو کرتے تھے وہ اپنی, اس لیے وہ ہمیں بڑا کچھ نہیں دے کے گئے, لیکن بڑا کچھ دے گئے ہیں, ایک بہت بڑی سوچ دے گئے ہیں. میرا جو آپ نے سوال کیا ہے نا, اللہ کرے کوئی غریبوں میں سے بچہ نکلے, اور نکلے گا ہی وہ انشاءاللہ, جو آ کے اس قوم کو لیڈ کرے گا اور وہی ان کا خیال کرے گا. ورنہ اپنا کنبا سارے پالتے ہیں. صحافی ہیں نا, ایک کو کسی نے پکڑ لیا سارے کیمرے لے کے آ جاتے ہیں نا آپ لوگ, وکیل کے ساتھ ہوتی جاتی, سارے وکیل آ جاتے ہیں. تو جب غریب کا بچہ نکلے گا نا سر, تو وہ پھر سارے اس کے ساتھ لگیں گے.